جب سلیمان علیہ السلام سفر کرے، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے ایک میدان میں آئے تو ایک چونٹیوں نے دوسرے چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے سوراخوں میں جا گھسو، کہیں تم کو سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبر بھی نہ کچل ڈالے۔ یہ آیت کا جو پیچھے دو کچھ کہانی ہے چونٹی اور سلیمان علیہ السلام کا سوال اور جواب، آپ کو قصص الانبیاء پڑھنے سے معلوم پڑ جائے گا، یا نمبر فائدہ ہے اس کو پڑھنے سے بھی تھوڑا سا کچھ معلوم پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ سلیمان علیہ السلام اس بات سے مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے میرے رب، مجھ کو اس پر مدامت دیجیے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی، الحمدللہ، اور اس پر بھی مدامت دیجیے کہ میں نیک کام کیا کروں جس سے آپ یعنی اللہ خوش ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھو انڈائریکٹ بھی دیکھیں آپ کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اردو الفاظ کو ہے نا آگے پیچھے پڑھتے ہو تو اس کا معنی مطلب کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ خوش ہو جائے مطلب کون؟ اللہ خوش ہو جائے، یہ کون بول رہے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مجھ کو اپنی رحمت خاص سے اپنے اعلیٰ درجے کے نیک بندوں میں داخل رکھیے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کو ڈھونڈنا، چاہے تم کتنا بھی علم سیکھو، چاہے کتنا بھی عمل کرو، اللہ کے رحمت کے علاوہ جنت میں جا نہیں سکتے۔ اس بات کو جانو، پہچانو۔ اور کو سلیمان علیہ السلام نے کیا بولے؟ اور اپنے اعلیٰ درجے کے یعنی اور مجھ کو اپنی رحمت کا خاص سے اپنے اعلیٰ درجے کے نیک بندوں میں داخل رکھیے۔ اور ایک بار یہ قصہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی۔ دیکھو کتنے بڑے بادشاہ ہے، پرندوں کے اوپر بھی وہ حکومت کرتے تھے۔ تو بدبد جو ایک چڑیا ہے ان کو نہ دیکھا، فرمانے لگے کہ کیا بات ہے کہ میں بدبد کو نہیں دیکھتا، وہ چڑیا ہے وہ نہیں نظر آ رہے۔ تو کتنا علم اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا، اسے معلوم ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ہر درجے سے اونچا کیا، وہ ہم اور آپ کی کوئی اس میں یہ نہیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کا رتبہ دے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو ان کا رتبہ دے دیا، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی نبیوں کے اوپر بڑا رتبہ دے دیا، جیسا ابراہیم علیہ السلام، جس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے سلیمان علیہ السلام کو جو رتبہ دے دیا، وہ پرندوں کی حاضری لیے تو ایک پرندہ کو بھی وہ پہچانے کہ وہ نہیں ہے، کیا کہیں غائب ہو گیا ہے، اس میں یہ غیر حاضری پر سخت سزا دوں گا۔ وہ حاضری نہیں ہوا، اگر وہ حاضری کیوں نہیں ہوگا، اس لیے اس کا سوال و جواب کروں گا اور اس کو ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ کوئی صاف حجت اور حاضر غیر حاضری کا میرے سامنے پیش کرے۔ تو تھوڑی ہی دیر میں وہ آ گیا، سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہوئی، اور اجمالی بیان اس کا یہ ہے کہ میں یہ آپ کے پاس قبیلہ سبا کی ایک تحقیق خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ان لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے اور اس کی سلطنت کی اعظم میں سے ہر قسم کے سامان میسر ہے، اور اس کے پاس ایک بڑا اور قیمت تخت ہے۔ وہ کیا وہ بدبد چڑیا نے ایک خبر لایا تھا، اس لیے وہ وہاں پر حاضری نہیں ہوا، آ کے بتا دیا کہ یہ میں نے خبر لانے کے لیے گیا تھا، اس لیے پر میں آپ کی حاضری میں میں نہیں رہ گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو وہ بات معلوم ہو گئی۔ یہاں پر وہ عورت کو کیا سلیمان علیہ السلام نے شادی کرنا اور سلیمان علیہ السلام نے ایک مصیبت میں پھنس جانا، یہ سب آپ کو قصص الانبیاء میں ملے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ قرآن شریف کی تلاوت پڑھنے سے پہلے قصص الانبیاء کو پڑھنا پڑے گا،
کیونکہ اس میں پیغمبر کا پورا ہسٹری ایک جگہ پر لکھا ہوگا. قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوگا کہ ایک پیغمبر کا پورا ہسٹری لکھا ہوگا ہو. وہ صرف ایک یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے، تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا. لیکن بیچ میں بھی کچھ دبی ہوئی باتیں ہیں، وہ قصص الانبیاء سے معلوم پڑ جائے گا، وہ بھی یوسف علیہ السلام کا قصے میں بھی. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.